خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پادری ششیل کھوکر۔ آج ہم کرسمس ٹری کے بارے میں چند باتیں سیکھیں گے۔ بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں کرسمس ٹری کا مطلب کیا ہے، کرسمس ٹری کی تاریخ کیا ہے۔ تو ہم آج کرسمس ٹری کے مضمون پر چند باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کرسمس ٹری کے حوالے سے مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ آئیے ان کو مختلف طور پر دیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک روایت کے مطابق اس کا آغاز جرمنی سے ہوا، جب کچھ لوگ 24 دسمبر کو آدم اور حوا کا دن منا رہے تھے۔ انہوں نے ایک درخت کو جنت کے درختوں کی طرح سیبوں اور پھلوں سے سجایا، اور یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح ابتدائی دنیا گناہ کی تباہ کاریوں کے باعث بگڑ گئی تھی، اس کہانی کو ڈرامہ کی صورت میں پیش کیا۔ آہستہ آہستہ یہ رسم کرسمس سے منسوب ہوتی چلی گئی۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ 12ویں صدی مسیحی میں ایک شخص بنام بونیفیس نے لندن سے جرمنی کا سفر کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو یسوع مسیح کی خوشخبری سنائے۔ دوران سفر ایک رات اس کی اور اس کے ساتھی راہبوں کی ملاقات چند ایسے لوگوں سے ہوئی جو بلوط کے درخت کے نیچے ایک کمسن شہزادے اسلف کو جنگ کے دیوتا کے سامنے بطور قربانی پیش کرنا چاہتے تھے۔ بونیفیس نے انہیں قربانی کی ادائیگی سے روک دیا اور اس خونی درخت کو کاٹ ڈالا۔ پھر اس نے قریب ہی موجود سرو کے سرسبز و شاداب درخت کو دیکھا اور اس کی شاخوں کو موم بتیوں سے روشن کر دیا اور اسے ان کے لیے خدا کی محبت کا نشان قرار دیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ ہم سے محبت رکھنے کی وجہ سے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں نور بنا کر بھیجا ہے۔ ایک اور روایت کچھ یوں ہے کہ ایک سرد رات کو عظیم کلیسیائی صلاح کار ریفارمر مارٹن لوتھر جنگل میں سے گزر رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں درختوں کی شاخوں پر جمی ہوئی برف چمکتے ستاروں کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح وہ درخت مسیح کی تصویر پیش کرتا ہے، گھر میں سرو کے ایک درخت کو موم بتیوں سے روشن کیا۔ اس کے ذریعے اس نے انہیں سکھایا کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ستاروں بھرا آسمان چھوڑ کر اس زمین پر آ گیا تاکہ اسے بھی روشن کر دے۔ درخت کی سجاوٹ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ شروع میں سے کھانے والی اشیاء مثلاً ادرک، نان سے بنے ہوئے سیبوں اور مختلف پھلوں سے سجایا جاتا تھا۔ کچھ ممالک جیسے ناروے، سویڈن، ڈنمارک اور آئرلینڈ میں بسنے والے باشندے مچھلی پکڑنے والے جال اور رنگا رنگ جھنڈیوں سے اس کی آرائش کرتے تھے۔ امریکہ میں بھی پہل آرائشی کاغذ سے بنی اشیاء، ٹافیوں کے کور، گوندنی کے پھل اور پوپ کارن بنی ہوئی مکئی کو ڈوریوں میں پرو کر سرو کے درخت سے باندھ دیا جاتا تھا۔ جرمنی کے کاریگروں نے غالباً سب سے پہلے شیشے سے بنی ہوئی کم وزنی آرائش کا آغاز کیا۔ شروع میں ایک بچے کا ماڈل درخت کی چوٹی پر لگایا جاتا تھا، جو آہستہ آہستہ فرشتوں اور پریوں کے ماڈل میں تبدیل ہو گیا۔ آج بھی ہم اکثر سرو کے درختوں پر انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ موم بتیوں سے آگ لگنے کے بڑھتے ہوئے حادثات کے پیش نظر 1895 میں ایک امریکی شخص نے کرسمس ٹری پر سجانے کے لیے برقی کمکموں کا آغاز کیا، یعنی لائٹنگ کا آغاز کیا۔ کرسمس ٹری کا پیغام کیا ہے؟ بے شک مختلف روایات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور ایک دوسری سے یہ روایت مختلف ہیں، تاہم ان کے عملی پیغام میں یکسانیت اور اہم ہانگی پائی جاتی ہے۔ سرو کے سرسبز شاداب ٹہنیاں ہمیشہ کی زندگی کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ اس کی لکڑی مسیح یسوع کی صلیبی موت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس پر لگائی جانے والی روشنیاں مسیح خداوند کے ازلی نور کی عکاسی کرتی ہیں، اور اس پر کی جانے والی سجاوٹ المسیح کی خوشی، کثرت کی زندگی اور بے مثال برکات کا نشان ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس خوبصورت مضمون کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے۔ آمین۔